خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ والدین کی خدمت گزاری کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اب قرآن پاک نے ہمیں والدین کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا کہا۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے کہا یہ بات برحق ہے، یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ اللہ کے بعد تم نے کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ ہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایسے ہی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبائر، سب سے کبیرہ گناہ، یعنی سب سے کبیرہ گناہ کیا فرمایا؟ جیسے یہ حدیث قرآن کی آیت ہے اسی کے مطابق حدیث فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب جس طرح قرآن میں اللہ پاک نے اپنے توحید کا ذکر کیا اور توحید کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، فرمایا الکبائر، سب سے بڑے کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں کے سردار گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس لیے اللہ پاک کا ضابطہ ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو شرک کر کے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، جس نے میری ذات کے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا، میرے غیر سے مدد مانگی، میرے غیر کو داتا کہا، غوث کہا، مددگار کہا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور جو یعنی اس کے علاوہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے اب ایک واقعہ، بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ بوڑھا والد تھا، گھر کے سن میں بیٹھا تھا، بیٹے کو ماشاءاللہ پڑھایا لکھایا، افسر بڑا بنایا، تو بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو آگے گھر کی چوکڑ پہ کوا بیٹھا، کوا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ باپ نے تیسرا پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ او جی کوا ہے نا۔ ماری او کہاں ہے نا، کتنی بڑی دس رہے ہیں کہاں ہے نا۔ اچھا جی، تھوڑا غصے ہوا۔ اچھا والد صاحب نے چوتھے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بھائی لگتا ہے آپ کو سمجھ فارغ ہو گئے ہیں، وہ کوا ہے نا، بتا رہا ہوں کوا ہے۔ پانچویں باپ نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ اٹھ گیا، کہا میں تھک گیا ہوں بتا کر یہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے کوا ہے، کیا کروں، کیسے بتاؤں آپ کو؟ باپ نے کہا بیٹھ بیٹا بیٹھ۔ والد صاحب اندر گئے، ایک ڈائری نکالی، کہا پڑھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا تھا بیٹا جب تم بچپن میں چھوٹے تھے، یعنی چھوٹا مال تھا، چھوٹے تھے تو تم ایسے ہی اسی شان میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، آگے کوا بیٹھا، تم نے پوچھا ابا جی کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹے یہ کوا ہے نا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے نا۔ اس میں لکھا تھا بیٹا تم نے 25 بار پوچھا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، میں کہتا رہا کوا ہے کوا ہے کوا ہے کوا، اور آخر میں لکھا کہ بیٹا یہ تمہیں میں بار بار بتاتا رہا اور مجھے مزہ آتا رہا، تو یہ میں بار بار تمہارے پوچھنے پہ تم کو بتاتا رہا اور مجھے مزہ آتا رہا۔ ہائے یہ ہے باپ اور بیٹے میں فرق کہ بیٹا جب تم مجھ سے پوچھتے تھے تو مجھے مزہ آتا تھا، اور آج میں نے تجھ سے 5 بار پوچھا اور تو اٹھ کے کھڑا اگر غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا، اس لیے ہمیں والدین کی اہمیت قرآن و حدیث سے سمجھائی کہ ہم سمجھے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہمیں دیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔